لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكل في كتاب مبين. قال سبحانه وتعالى في موضع آخر والله خير الرازقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں. چہرے پر مایوسی کے تاثرات تھے، نگاہیں جھکی ہوئی تھی، کپڑے پراگندہ تھے. مایوسی اور پریشانی کی حالت میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے. آ کر عرض کرتے ہیں سب کچھ ہلاک ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی میرے معاشی حالات کو ٹھیک کر دے. نبی علیہ السلام نے اس دیہاتی سے بدو سے سوال کیا حل تزوجت من قبل، میرے پاس آنے سے پہلے کیا تو شادی شدہ تھا؟ تو
تو عرض کی جی اللہ کے رسول میں شادی شدہ ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنے قبیلے میں کوئی رشتہ ڈھونڈو. زوج ثانیۃ مرۃ، دوسری شادی کرو. وہ صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے سب کچھ حالات برباد ہو گئے، میرے پاس کچھ نہیں رہا، اور آپ دوسری شادی کا مشورہ دے رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے معاشی حالات کے لیے آپ دعا فرما دیں، اس گھر سے آیا ہوں. نبی علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا زوج ثانیۃ مرۃ، جاؤ دوسری شادی کرو. وہ صحابی اٹھا اور گیا اپنے محلے میں، اپنے قبیلے میں، اپنی برادری میں اپنا رشتہ تلاش کرتا ہے اور سب کے دروازے کھٹکھٹا کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں حق مہر بھی ادا کر سکوں، اور میں اپنی برادری سے عرض کروں گا کہ مل ملا کر کچھ دے کر میرا ولیمہ کر دو. اور ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا انی قاصد رسول من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغام میری منشا اور ارادہ نہیں ہے دوسرے نکاح کرنے کا، یہ پیغام مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا کہ جاؤ دوسری شادی کرو. نبی علیہ السلام کا یہ پیغام جس نے سنا، جس کے پاس رشتہ نہیں تھا، اس نے یوں کہا کہ کاش آج میرے پاس میری بیٹی گھر میں بالغہ ہوتی تو تیرے نکاح میں دے دیتا، کیوں؟ تجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. اور جس کے پاس تھی اس نے وہی آنے والا قدم پیچھے نہیں جانے دیا. تیرے حالات جیسے کیسے ہیں، تو فقیر ہے، تو بالکل تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا قاصد. جو لوگ اس ارادے اور اس تمنا سے قدم اٹھاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ذلیل نہیں ہونے دیتا. برادری کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پگڑی کو چھالنے نہیں دیتا. ان کے قدم جو اللہ کے رسول کی طرف اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فیصلوں کے اوپر شرمندہ نہیں ہونے دیتا. برادری یہ نہ کہے کہ دیکھا کیا تھا، بھلا سب کچھ تیرے سامنے تھا، تو کہتا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تجھے پھر بھی رشتہ دے دیا، تو نے پھر بھی بیٹی ایسے بندے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ آج کل کا معاشرہ یہ سوال جواب کرتا ہے، اس معاشرے کے اندر جس معاشرے کی گلیوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام اپنا یہ نغمہ لے کر گزرتے تھے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آمنا وسلکنا، سمعنا و اطعنا. ایمان لائے ہیں تو ماننا پڑے گا. پھر ایمان لانے کا مقصد کیا ہو؟ نبی بنایا ہی اس وجہ سے جاتا ہے لیطاع باذن اللہ، تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اگر اپنی منمانی کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 1,24,000 کو مبیش انبیاء کا لشکر گائے گائے امت کی طرف نہیں بھیجنا تھا. اگر اپنی منمانی کرنی تھی، رشتہ ہو گیا، حق مہر کسی نے کچھ دے دیا، وہی حق مہر اٹھا کے اپنی بیوی کو دے دیا. کچھ برادری کے لوگ اچھے بھلے تھے، انہوں نے کچھ اناج اکٹھا کیا اور ایک دسترخوان پر رکھ دیا اور کہا کہ یہ ہمارے بھائی کا ولیمہ ہے. ولیمہ بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے پاس گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو صرف میرے بچوں کی اور پہلی بیوی کی پریشانی تھی، اب دوسری بیوی کی بھی پریشانی سر پر ہے. حالات تبدیل نہیں ہوتے، حالات نہیں بن رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ عرض کرتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے شادی. آپ کا حکم میں لے کر گیا، ظاہری بات ہے کہ کچھ دن لگ رہے تھے.
انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا کوئی بندوبست کرنا تھا، اس کے لیے کچھ تیار کرنا تھا، تو مجھے دن لگ گئے، میں ابھی شادی کر کے کچھ دن گزرے تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر تیسرا مشورہ دیا. دیکھیں آپ نے فرمایا کہ زوج ثالثۃ المرأۃ، جا تیسری شادی کر. اب وہ صحابی رسول پریشان ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام پہلی شادی پہلے بچے وہ ان کا پیغام لے کر آیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ نے دوسری شادی کا مشورہ دیا، منت سماجت کی، لوگوں کے سامنے کیا، حق بات انہوں نے دیا، ولیمہ انہوں نے کیا، میرے حالات پھر خراب ہو گئے. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ کے رسول میرے لیے کچھ شفقت فرما دیجیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جا تیسری شادی کر. اب نبی علیہ السلام نے دعا فرمایا کہ تیسری شادی کر، اللہ تیرے حالات کو بہتر کر دے. دوسری شادی پر اللہ کے نبی نے یہ دعا نہیں. تیسری شادی ہوئی، پھر اسی طرح اب کی بار نبی علیہ السلام نے مال غنیمت میں سے اس کا ولیمہ بھی کیا، اور مال غنیمت میں سے نبی علیہ السلام کو سب سے اچھی بہترین جو انگوٹھی لگتی تھی وہی نکال کے دی اور فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی کو پہنا دو، یہ تیری طرف سے اس کا حق ہوا. غریب کو بھی نبی علیہ السلام نے تنہا نہیں چھوڑا. یہ ہے ریاست مدینہ. قطاروں میں کھڑے ہو کر آٹے کے بحران کے اوپر ٹرالی ٹریکٹر کے پیچھے لگ کے ماؤں اور بہنوں کی قطاروں میں کھڑے ہو کر بے حیائی کے اڈوں کو جمانے والے کہاں ہے آج ریاست مدینہ کہنے والے، جن کے اندر بوڑھی مائیں فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک قطاروں میں کھڑی ہو، اور پھر بھی وہاں پر ان لوگوں کو دیا جائے جو ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، جو ہمارے سارے کے سارے ہیں، اور غریب ویسے ہی مرتا مر جائے گا، اسے کچھ نہیں ملتا. یہ ریاست مدینہ ہے. نبی علیہ السلام نے غریب کو تنہا نہیں چھوڑا. اسے کہتے ہیں حکمران، اسے کہتے ہیں حاکم، لیڈر اپنی رعایت کا خیال کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی، 3 شادیاں ہو گئی. وہ صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس اب تیسری مرتبہ جب آیا، پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول سال کی زکات کتنی بنتی ہے؟ سال کی زکات کتنی بنتی ہے مجھے بتائیے، میں زکات نکالنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے معلوم کر دیا. اب یہ نہ لے کر بیٹھ جانا اپنے گھر میں جا کر یہ پیغام دینا کہ ہم نے دوسری شادی کرنی ہے، حالات ٹھیک ہو جانے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے ہم سب کے حالات بہتر ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور جو عورت، جو لڑکی اپنے گھر کے اندر اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتی ہے، وہی اپنے مقدر کا اپنے سسرال میں لے کر جاتی ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مثال انڈیا سے ہم نے لی ہے. 2 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی. تو یہ جو ہے نا بات غلط ہے کہ ہمارا بیٹا پاؤں پر کھڑا ہو جائے، نوکری لگ جائے، اس کے بعد ہم اس کے نکاح کا بندوبست کریں گے، رشتہ ہم پلہ ڈھونڈیں گے، برادری میں ہوا تو کریں گے، برادری سے ہم باہر نہیں نکلا کرتے، برادری ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے. یہ بت، یہ صنم بت زمانے جاہلیت کے ہیں، آج کے دور کے نہیں. اللہ کے رسول نے تو ان بتوں کو توڑا ہے. نبی علیہ السلام کی صرف 2 نکاح آپ کی برادری میں ہوئے ہیں، باقی 9 نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام کے غیر برادری میں ہوئے. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ان کو بھی، ان سے بھی بیٹیاں لی ہیں جو نبی علیہ السلام کی برادری کے نہیں تھے، آپ کے خون کے نہیں تھے، اور آپ نے اپنی بیٹیاں ان کو بھی دی ہیں جو آپ کا بھی کچھ نہیں لگتا تھا. اب یہ بات بھی غلط ہوئی، سید ذاتی ہوگی تو سید گھرانے میں ہی جائے گی. نبی علیہ السلام کی بیٹی سے بڑی سید ذاتی ہے کوئی؟ حضرت زینب کا نکاح کس سے ہوئے؟ ابو العاص سے، جو نبی علیہ السلام کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ہمشیرہ کے بیٹے ابو العاص آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے، حضرت خدیجہ کے خاندان میں سے. آپ نے اپنی سید ذاتی حضرت زینب رضی اللہ عنہ بڑی بڑی بیٹی آپ نے ان کے گھر میں دی. یہ کوئی اللہ رب العالمین نے تقسیم نہیں کی ہے کہ سید ذاتی ہوگی تو سید شہزادے کے گھر ہی جائے. یہ تقسیم بندیاں ہماری ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سارے کے سارے برابر ہو، اجمی ہو، عربی ہو، کالے ہو، گورے ہو، جہاں
عزت مند ہے تو تم میں سے وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. جو اللہ سے زیادہ ڈر جائے گا وہ اللہ کے ہاں عزت مند ہے. اور یہ بھی مقام اللہ کے ہاں، لوگوں کے ہاں نہیں. میں عرض کر رہا تھا پہلی شرط جو قرآن و حدیث کے اندر، پہلا قانون جو بتایا گیا ہے، نکاح کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملات ٹھیک کر دے گا. نکاح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ غربت کا خاتمہ کرتے ہیں. غربت کا خاتمہ قرآن و حدیث یہ بتلاتی ہے کہ غربت کا خاتمہ نکاح کے اندر. نبی علیہ السلام نے صحابی کو حکم دیا، نکاح ہوا، مال و مال ہو گیا. تیسری مرتبہ جب آیا، تیسری شادی کر کے کہتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ زکات کتنی بنتی ہے. اللہ نے مال و مال کر کے رکھ دیا. یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، نکاح کرو. نکاح کے دو فائدے ہیں. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ آنکھوں میں حیا پیدا کرتا ہے. نکاح کے ذریعے انسان کی آنکھوں میں حیا پیدا ہوتی ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور انسان کی سطر کی، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے بڑا عمل نکاح ہے. نکاح کے بغیر انسان گناہوں سے پاک نہیں رہ سکتا. پھر اس نکاح کو نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح شطر الایمان، ایمان کا آدھا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے اندر رکھا. اب کوئی بندہ یہ حدیث نہ لے کر بیٹھ جائے کہ آدھا ایمان نکاح کے اندر رکھا ہے اور آدھا ایمان صفائی کے اندر رکھا ہے. پورا ایمان ہو گیا، نہ نماز نہ حج نہ زکات کچھ بھی نہیں ہے. یا صفائی کرتے رہو جھاڑو لے کر، یا پھر نکاح کرو تو پورا ایمان ہو جائے گا. آپ اس ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں پر شریعت نے یہ کہا ہے کہ نکاح آدھا ایمان ہے، وہاں پر ذمہ داری کتنی بڑی دی ہے. ذمہ داری کتنی بڑی ہے اس کی طرف توجہ کریں. سب سے پہلی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق اللہ نے اس کو جنت کا درمیانی دروازہ بنا دینا باپ کے ذریعے، اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رکھ دینا. اعزاز بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر اس نے اپنا بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا، ان دونوں میں سے جو بھی ہوا، اس نے اس کی ایسی پرورش کرنی ہے جو ایک خاندان کی پرورش ہونے والی ہے. پھر یہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے بچوں کا کپڑا ہے، اس کا رزق ہے، اس کی روٹی ہے، اس کے لیے چھت ہے، اس کے لیے گھر ہے، اس کے لیے تجارت کا کام ہے، اس کا فیوچر ہے. سارے کے سارے کام جو ہے وہ والد کے ذمہ، ایک مرد کے ذمہ. اور عورت کے ذمہ کیا ہے؟ اپنے خاوند کی عزت کی حفاظت کرے، جو وہ امانت ہے اس کی پاسداری کرے، اور اپنی چار دیواری کے اندر رہ کر اپنے گھر کے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرے. چار دیواری سے باہر اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہ کرے. یہ ذمہ داریاں رکھی ہیں شریعت نے، ذمہ داریاں. پہلی شرط، اگر غربت سے خاتمہ چاہتے ہو، اپنی نوجوان اولادوں کا نکاح کرو. نکاح کرو، نکاح کے ذریعے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں نکاح مشکل کیوں ہو گیا؟ ہمارے ہاں نکاح مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ ایک تو یہ جو رسم نکلی ہے نیوندے والی، جسے نیند کہا جاتا ہے، اس رسم نے بھی ہمیں نڈھال کر کے رکھ دیا. اس رسم نے بھی ہمیں نڈھال کر کے رکھ دیا. میں رسم اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ شریعت کے اندر کوئی عمل نہیں ہے، اس کا لینے دینے کا کوئی عمل نہیں ہے. ہاں، آپ محبت پیار کے ساتھ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں تو وہ ٹھیک آپ کی طرف سے ہے، لیکن یہ بعد میں کاپی پینسل حساب کتاب والا یہ شریعت کے اندر نہیں ہے. اگرچہ ہر بندہ اس کے اندر ملوث ہے. ہاں ٹھیک ہے، آج تک کر چکے ہو، کر لو اور کوشش کرو اس کو آپ کلوز کرو. ٹھیک ہے، جسے آپ نے لیا ہے اس کو دینا بھی تو ہے نا، اس کو آپ کلوز کرنے کی کوشش کرو. ایسا آپ کلوز کرتے جائیں گے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پھر بالکل ہی ختم ہو جائے گا. کلوز کرو ایسا. ایک دو بندے نکلیں گے کلوز کرنے کے لیے تو پھر اس کے اوپر عمل ہو جائے گا. دوسری بات، بیٹی والوں کی طرف سے یہ فرمائش ہوتی ہے، جی آپ جو ہے نا کتنا زیور میری بیٹی کو ڈالیں گے. یہ فرمائش ہوئی، نکاح مہنگا ہوتا گیا. اب لڑکے والوں کی طرف سے فرمائش ہو گئی کہ ہم آئیں گے 100 براتی لے کر آئیں گے، ہو سکتا ہے 150 بھی ہو جائے،
5-6 ڈشیں آپ نے تیار کرنی ہے اور اچھا سا ریسٹورینٹ ہو, اچھا سا کوئی میرج ہال ہو, اس کے اندر ہماری برادری آئے کہ دیکھو کوئی کھانا کم نہیں ہونا چاہیے. یہ فرمائشیں ہو رہی ہوتی. یاد رکھیے شریعت کے اندر 1 روپے کا خرچہ بھی لڑکی والوں کے ذمہ نہیں ہے. شریعت کے اندر 1 روپے کا خرچہ لڑکی والوں کے ذمہ نہیں ہے. گھر تو آباد لڑکے کا ہوا ہے, لڑکی کا آباد ہوا ہے. اس کے باپ سے تو جا کر پوچھو جس کا جگر ٹوٹ گیا, جس کا جگر پھٹ کر آپ کے پاس آ گیا ہے. یقین جانیے ابھی اللہ خیر کرے 3-4 مہینے کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم ابھی سے اگر جانور خرید لیں, جانور کو پالنا شروع کر دیں, عید الاضحیٰ والے دن کیا چھری چلاتے ہوئے ہمارا ضمیر گوارا کرتا ہے؟ 4 مہینے کا پالا ہوا جانور اس کو اپنے گھٹنے کے نیچے دے کر چھری چلاتے ہوئے بھی ہمارے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جس نے 20 سال اپنی بچی کو پالا ہے, اور جس نے 20 سال بچی کے دن رات کی طرف توجہ کی ہے, دکان میں جاتا تھا بچی کی پریشانی لے کر, اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کر دے. مولویوں کے پاس جاتا تھا, یار میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ اچھا ڈھونڈ دے, اور کس کا در نہیں کھٹکایا اس نے. آج تو پھر ذمہ داری اس کے اوپر ڈال رہا ہے. کئی گھروں کے گھر جن کے گھروں کے اندر بچیاں اب تک بیٹھی ہوئی ہے, 30 سال سے عمر زیادہ ہو گئی ہے, سر کے اندر چاندی آنا شروع ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ فرمائشیں لڑکوں کی ختم نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے ذلیل معاشرے کے اندر جوتے کی ویلیو ہے جس کو شیشے کے اندر رکھا جاتا ہے, کتابوں کی ویلیو ہے جن کو شیشوں میں رکھا جاتا ہے, ہر ایک چیز کی ویلیو ہے, کپڑے کی ویلیو ہے جن کو بکس کے اندر رکھا جاتا ہے. اگر ویلیو نہیں ہے تو لڑکی کی ویلیو نہیں ہے. بسکٹ کھایا, مٹھائی کھائی, جواب دے کر لوٹ آیا, تو نے اس کو کیا باسکٹ اور ٹوکری کا ڈھیر سمجھا ہوا ہے؟ جی ہمیں لڑکی کی چال پسند نہیں. اور شرم کر حیا کر, اور شرم کر حیا کر, لڑکی کی چال پسند نہیں آئی. اور لڑکی تھوڑی سی ادھر ادھر زیادہ دیکھتی تھی. شرم کر حیا کر, تو بھی بچیوں والا ہے. جن کا گھر چھوٹا تھا اور گھر تو نے بنانا ہے, ان کا دیکھنا ہے. جی تیرے بھائی بہن کتنے ہیں اور تم نے سب سے شادی کرنی ہے. 1 روپے کا حساب کتاب اس طرح لیتے ہیں جس طرح ملازموں کے گھر بیٹھے ہو. میں عرض کرتا ہوں جوتے کی بھی ویلیو زیادہ ہے, لڑکی کی ویلیو کم کر دی ہم نے. ہم اس معاشرے کے اندر رہ کر جس شریعت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر ایک بیٹی کی عزت سکھائی ہے, اس معاشرے کے اندر ہمیں بھی بیٹی کی عزت کرنی پڑے گی. نبی علیہ السلام کافر کی بیٹی کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوتے. حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی, نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والی چادر جس کا ذکر قرآن کے اندر یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وثیابک فطہر, اس چادر کو اٹھا کر نبی علیہ السلام نے اسے سر پر رکھ دیا. اس معاشرے کے اندر اس بیٹی کی عزت کرنی پڑے گی, لازم ہے. تو نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر 1 روپے کا بھی خرچہ لڑکی والوں کے ذمہ نہیں ہے. برات کا شریعت میں کوئی تصور نہیں برات کا. 10 بندے جاؤ محبت پیار کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنی برات لے کر آئے بتائیے ذرا تاریخ پڑھ کر. علی 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 کا نعرہ لگانے والے ذرا وہاں بھی تو سوچے, مولا علی رضی اللہ عنہ کہنے والے ذرا وہاں بھی تو سوچے کہ نبی علیہ السلام کے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے گھر جب آئے تھے برات لے کر, کتنے افراد تھے ان کے ساتھ؟ ہر ایک تاریخ کی کتاب کے اندر 6 افراد ملتے ہیں. 6 افراد. اور آگے تھوڑا سا چلیے, نبی علیہ السلام نے کوئی ان کے لیے برات کے کھانے کا بندوبست کیا اور کسی صحابی نے کوئی تانا دیا؟ اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس گھر میں چل کر آئے تھے, آپ کسی صحابی کو حکم دیتے یا مال غنیمت میں اٹھا لیتے, آپ کو کون تھا روکنے والا؟ آپ علیہ السلام نے درس دیا پریکٹیکل کر کے کہ شریعت کے اندر بیٹی کے گھر سے کھانا کوئی مصنوع عمل نہیں. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کر بھی دیتے, میرے نبی کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی.
میرے نبی کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، صرف اس وجہ سے کہ شریعت کا قانون بنانے کے لیے آنے والی امت اس کو ایک سہارا بنا کر یہ نہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے تو کیا تھا، ہمارے لیے منع کیوں کر دیا۔ 6 افراد آئے، ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت مقداد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، بس ان کے علاوہ 7واں کوئی بندہ برات میں نہیں۔ پہلی بات برات کا تصور نہیں، دوسری بات لڑکی والوں کے گھر سے نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کھلایا، اور تیسری بات جو کرنے کی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ تھوڑا سا تنگ ہوتا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کی کسی صحابی نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یا حضرت علی کو طعنہ دیا ہو آپ نے اپنی شادی پر مجھے کیوں نہیں بلایا؟ جی 1,24,000 صحابہ کرام، یہ تو اس وقت ہوئے جب اسلام مکمل ہو چکا، چلو اندازہ تو لگائیے 50,000 صحابہ کرام تو مدینہ کے اندر موجود تھے، ان کی اولادیں بھی تھی، بچے بھی تھی، بیویاں بھی تھی، کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو طعنہ نہیں دیا، شکوہ نہیں کیا، حضرت علی کو جا کر یہ نہیں کہا علی دعا سلام ختم ہے، آج کے بعد تیرے میرے راستے جدا ہے، آج کے بعد تیرا میرا مرنا جینا ختم ہے۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ آپ نے شادی پر کیوں نہیں بلایا؟ یار چلو ٹھیک ہے اللہ کے رسول تو مصروف تھے، آپ نے کیوں نہیں بلایا؟ کسی صحابی نے طعنہ نہیں کیا، کسی صحابی نے شکوہ نہیں کیا۔ اس سے نسلیں بنتی ہیں، اس سے جڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے محبت پیار بڑھتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ تو یار جس نے اتنا بڑا مینجمنٹ کیا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام بھول گیا، آپ یہ تو حسن زن کر سکتے ہیں، کیا اتنا بھی حسن زن ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتا؟ تو نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے کوئی بندوبست نہیں فرمایا۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، یہ سب کچھ سب نظام سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں ایک ہی حل ہے، صرف ایک ہی حل، سارے نظام اور سارا پروٹوکول اور سارے رسم و رواج ان سب سے نکلنا چاہتے ہیں، صرف ایک سنت پر آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ العزیز میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ ساری فضول خرچی اور سارے رسم و رواج اور برادری کے قانون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا۔ وہ قانون کیا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اعلنوا نکاح وَاجْعَلُوا فِي مَسَاجِدِكُمْ، نکاح کا اعلان کیا کرو اور نکاح مساجد میں کیا کرو، نکاح کا اعلان کیا کرو اور نکاح مساجد میں کیا کرو۔ آپ مسجد میں آج نکاح کریں، واللہ العظیم ڈھول باجا نہیں آئے گا۔ مسجد میں آتے ہوئے اتنا تو خوف ہوتا ہے مسلمان، ڈھول باجوں کے ساتھ نہیں آئے گی، کوئی تیسری چوتھی نسل اس میں نہیں آئے گی، اس سے بالکل پاک ہوں گے، عورتیں نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ جو شریعت نہیں بلکہ جو معاشرہ ہمیں مسجد میں عورتوں کو نماز پڑھنے کو حکم نہیں دیتا، وہ نکاح کے لیے مسجد میں کیوں نہیں کرائے گا؟ ہاں ٹھیک ہے دربار میں چلے جاؤ، بازار چلے جاؤ، لیکن مسجد نہیں آنا، عورتیں نہیں آئیں گی۔ اور اسی طرح سادہ سا نکاح ہوگا، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس چھوارے موجود ہیں، سنت طریقہ، نبی علیہ السلام نے ہمیشہ چھوارے ہی استعمال کیے، یا کھجور یا پھر آج کل مٹھائی جس طرح ہے، اس کے اوپر آپ عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی سے بھی بچائے گا، اور جو بھی کام مسجد کے اندر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آپ اپنے گھروں کے اندر برکت آتی ہوئی دیکھیں گے اور رحمتوں کو آپ سمیٹتا ہوا دیکھیں گے۔ اس وجہ سے کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا، نکاح مسجد میں کیا تھا، اب اللہ کے ذمہ ہے جو کچھ کرے۔